یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کی جانچ پڑتال بہت اچھی طرح سے ہونی چاہیے. یعنی ہم نے اگر ایک آیت پڑھ لی، حکم پڑھ لیا، اب اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے کہ جی کوئی زنا کر رہا ہے یا کسی نے ایسا کوئی کام کیا تو کیا کریں؟ ہم آنر کلنگ کے نام پہ ان کو گولیوں سے اڑا دیں، یا ہم لوگوں کے سامنے جو ہے جرگہ بٹھا کے ان کا فیصلہ کر کے ان کی بری حالت کر دیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ٹارچر سیل میں ان کو فوراً ڈال دیں؟ نہیں، اس کا معاملہ جو ہے، جو اتھارٹی ہے وہ کرے گی، اور اتھارٹی بھی اس طریقے سے کرے گی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی ایک اچھے طریقے سے پوچھ گچھ کر کے سارا بات جمع کر کے پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس عورت کو رجم کیا، پھر اس پر نماز جنازہ بھی پڑھ لیا، تو آپ نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 آدمی پر اسے تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے. کیا تم نے اس سے بھی افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ جو اس نے توبہ کی ہے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ یعنی ایک عورت کا بھی اس طرح کا معاملہ ہے جس نے کہ زنا کیا تھا اور اس کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھا گیا. تو پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنا کوئی معاملہ کر لیتا ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو ہر بات پہ بعد میں جسے کہتے ہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، یا اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایک انسان نے اپنی سزا بھگت لی ہے تو آگے موو آن کریں. پھر یہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں تو وہ لو برڈز لگتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے ہائے دو پیار بھرے دل، اور ان کے ساتھ کیسی زیادتی اور کیسا ظلم ہو رہا ہے، لوگ ان کو جینے کیوں نہیں دیتے. یعنی کوئی زنا کرتے ہوئے بھاگتا جا رہا ہے، پورے سوسائٹی اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور جو لوگ ان کو اس زنا سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوسائٹی کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ہی برا بنایا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے یہ سخت دل لوگ ہیں، ان کے دل میں کوئی ان کے جو ہے نا ان کو احساس ہی نہیں ہے. یعنی اگر یہ اللہ کی محبت رکھنے والے ہوتے تو زنا کرنے والوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے. اس قسم کی باتیں ہمارے معاشرے میں اس قدر ہمیں پائی جاتی ہیں، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ٹی وی کا ڈرامہ یا فلم ہے تو اس میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ جو زنا کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی یا داڑھی ہے یا وہ دینی لک والا ہے تو بڑا سخت دل دکھایا جا رہا ہے، سخت طریقے سے معاملے کو ڈیل کر رہا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس کے مددگار ہیں. تو ہمارا یوتھ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں جائز ہیں، اور شاید جو معاملات کیے جا رہے ہیں بڑوں کی طرف سے یا دینی طبقے کی طرف سے اسی میں کوئی مسئلہ ہے. تو جب تک ہم نے یہ احکامات لوگوں کو صحیح طرح سے نہیں بتائے ہوں گے، ہم اسی طرح سے الجھتے رہیں گے اور پریشانیاں بڑھاتے رہیں گے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے. اب یہاں پر بھی کیا بات ہو رہی ہے؟ پاک دامن عورتوں کی. آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو کے سوشل میڈیا پہ اس وقت کیا بات کر دیتا ہے کہ مجھے سو اینڈ سو کسی نے ہراس کیا، اور سیکشل ہراسمنٹ کے نام پہ اتنے سکینڈل سامنے آتے ہیں کہ لوگ ہر وقت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. عجیب قسم کی طبیعت سب کی خراب رہتی ہے، ایک بدامنی کا احساس رہتا ہے، انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوسائٹی کو اسی قسم کی غلط رویوں سے بچانے کے لیے کیا کہا کہ جو پاک دامن عورت پر کوئی جو ہے الزام لگانے کی کوشش کرے اسے 4 گواہ چاہیے. اچھا، اب ہم نے اس پر بھی بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی اگر اس نیت سے کسی کو اپروچ کر رہا ہے، زنا کرنا چاہ رہا ہے، ریپ کر رہا ہے، ہراس کر رہا ہے، تو وہ کہیں سے کہاں وہ 4 گواہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا؟ وہ چھپ کے یہ معاملہ کرے گا نا. اور وہ بیچاری عورت جو ہے وہ کس طرح سے پروف کرے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ اس میں عورت کی ہی پروٹیکشن ہے کہ اگر کوئی مرد اس پہ کسی قسم کا الزام لگانا چاہتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ اس عورت کو نہیں کچھ کہا جا سکتا، اس کے اوپر بات نہیں آتی ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سوسائٹی کو پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا جو سسٹم دیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سوسائٹی کو اس قسم کی باتوں سے بچایا جا سکے. یعنی جو بات اتنی کامن ہو جائے اور ہر وقت جسے کہتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن ہو، ہر شخص اس کو ڈسکس کر رہا ہو، تو وہ خرابی جو ہوتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اور ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم نے ایک اور فارمولا بھی سیکھ لیا ہے کہ جی اگر ہم کسی برائی کے بارے میں بات نہیں کرتے نا تو اندر ہی اندر فرسٹریشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹی میں بات نہیں بھی کسی چیز کے بارے میں کرتے تو ایک طبقہ ہمیشہ رہتا ہے، یا بات بھی کرتے ہیں تو ایک طبقہ ہمیشہ رہتا ہے جو کہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے تو قوانین جو ہمیں دیے جاتے ہیں، حدود دی جاتی ہیں، پورا سسٹم بتایا جاتا ہے، یہی ہے کہ عام لوگ آرام سے رہیں، اور جہاں پر کوئی ایک وہ خاص ایک ایکسیپشنل کوئی مسئلہ ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. ٹھیک، لیکن جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہمیں طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ اب آپ نے ان باتوں کو پھیلانا نہیں، لیکن ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب خاموش رہتے ہیں تو پھر ہینڈلنگ بھی صحیح نہیں کرتے. تیسری بات یہ ہے کہ جب برائی اتنی کامن ہو جائے کہ آپ کو 4 گواہ کھڑے کھڑے ہر جگہ مل رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد اتنے یہ مسئلے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری سوسائٹی کو اپنی لپٹ میں لے لیا. بیسک مقصد یہاں پہ بتانے کا یہ ہے کہ عورتوں کی بھی پروٹیکشن ہو، دوسری بات یہ کہ معاشرے کی بھی پروٹیکشن ہو، برائی جو ہے اس کو پھیلایا نہ جائے، اس کو بڑا نہ میگنیفائی نہ کیا جائے کسی بھی لیول پہ، اور اسی وجہ سے یہ قانون جو ہے اس طرح سے دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کی سزا ٹالنے کی کوشش کرو، اور مجرم کی رہائی کی کوئی شکل نظر آ رہی ہو تو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حاکم اگر مجرم کو معاف کر دینے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے سزا دینے میں غلطی کرے. یعنی جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں ہمیں بہت محتاط طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور اس میں پڑھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا. اور جب تک کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب دور کرنے کی کوشش میں رہتا ہے تب تک اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی جب انسان نے کوئی برائی کر دی، ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں آ رہی ہیں، اس کو تھوڑا سی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے، تو ہمیں بھی وہاں پر ریلیکس ہو جانا چاہیے. ایک اور بات بھی یہاں پہ سمجھیں کہ فرض کریں کوئی ایسا معاملہ اس آیت کی روح سے آتا ہے کہ 4 گواہ نہیں مل رہے اور اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے اور دنیا میں کوئی اس کو آسانی نہیں ملی، چھوٹ نہیں ملی، وہ بیچاری سفر کرتی رہی، تو کوئی بات نہیں. یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، یعنی وہ انسان جو کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا نا کسی بھی معاملے میں، وہ بچ نہیں سکتا. دنیا کے اگر چند سال اس نے اپنے گزار بھی لیے تو پکڑ تو اللہ کی طرف سے ہے ہی ہے. تو ایسے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا یہ قانون درست نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے اللہ کا قانون درست ہے، اور اگر اس وقت یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ آخرت میں اس کی پکڑ ہونی ہی ہونی ہے. اور اس پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کو نہ ہو، ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. اس کو ہم نے لعان کا قانون کہتے ہیں. یعنی کہ اگر شوہر دیکھ لے بیوی کو کچھ کرتے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کہتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں تو نہیں ہوا لیکن میری بیوی ہے، تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ وہ قسمیں کھائیں گے. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یہ یقیناً اس کا شوہر جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ قسم کھائے کہ اس پر اللہ کا عذاب ہو اگر اس کا خامد سچوں میں سے ہو. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی اب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ تو قسمیں کھا لیں. اب یہاں پر بھی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہے ہی جھوٹا یا وہ ہے ہی جھوٹی. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جھوٹ بول بھی لے گا تو وہی بات ہے کہ کتنے سال دنیا میں بچ جائے گا، کتنے سال کے لیے کسی انسان کو کسی الزام میں چھوڑے گا. آخر میں تو ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو انسان غلط کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے زندگی میں ہی اس کو لے آتا ہے. لیکن فرض کریں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انسان تو غلطی کر کے، زیادتی کر کے، اور سارا کچھ یہ مسئلے مسائل ایسے جو ہیں کر کے پھر بھی آرام سے سکون سے زندگی گزار رہا ہے، تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے پھر کیسی پکڑ اس کی آتی ہے. جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لاتے ہیں، یہ بھی تم میں سے ایک ہی گروہ ہے. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور واقع افک کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم،
یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس معاملے میں ایک بہتان جو تھا وہ لگایا، اور یہ معاملہ جو ہے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہوا بھی تو اس میں سے بھی کتنی خیر نکلی، یعنی کتنے قوانین جو تھے نکلے وہ بہتری کے لیے ہی آئے تھے۔ تو تھوڑا سا اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی کچھ ہائی لائٹس سمجھ لیتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پہ جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے نام قرہ نکالتے تھے، اور جس کا نام نکلتا وہ ان کے ساتھ جاتی تھی۔ چنانچہ غزوہ بنی مستلق پر جاتے وقت جب قرہ ڈالا گیا تو میرا نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ چلی گئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا تھا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے فارغ ہو کر واپس آئے، اور جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات کا اتفاق تھا کہ آپ نے جب روانگی کا حکم دیا تو میں اس وقت رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب میں لوٹی تو مجھے لگا کہ میرے گلے کا ہار جو ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے، میں اس کی تلاش میں چلی گئی، اور اتنی دیر میں انہوں نے کیا کیا کہ جو میں جس اونٹ پر میں سواری کر رہی تھی انہوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، اور کیونکہ میرا وزن اس وقت اتنا کم تھا کہ وہ سمجھے کہ میں اس میں موجود ہوں، اور انہوں نے سمجھا کہ میں ساتھ ہی ہوں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب ہار تلاش کرنے میں مجھے دیر ہوئی اور میں واپس آئی تو دیکھا کہ وہاں لشکر کا نام و نشان نہیں۔ پریشان ہوئی، وہیں بیٹھی، لیکن سوچا کہ ادھر ہی بیٹھوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں تو وہ ضرور مجھے دیکھتے ہوئے واپس اسی راستے پر آئیں گے۔ اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، اور اتنی دیر میں وہ دیکھتی ہیں کہ لشکر کا ایک شخص جس کی ڈیوٹی یہ تھی، ان کا نام تھا صفوان بن معطل سلمی، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ انہوں نے لشکر سے کچھ فاصلے پہ پیچھے سے آنا تاکہ اگر کوئی چیز کسی کی مس ہو گئی ہے تو راستے میں سے وہ اٹھاتے آئیں۔ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا فوراً دوپٹے سے منہ چھپا لیا۔ انہوں نے اپنی خاموشی سے اپنی اونٹنی کو آگے جھکایا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور وہ اونٹنی کو ہانکتے ہوئے اس شہر کی طرف لے آئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ قافلے میں سے بعض لوگ جو تھے انہوں نے غلط باتیں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دی۔ اس میں سے پہلا شخص جو تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے میں آ کر وہ کہتی ہیں کہ میں ویسے ہی سفر کے بعد جو تھی بیمار ہوگی، 1 ماہ تک بیمار رہی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگوں نے میرے بارے میں کیسی بری خبریں شہر میں مشہور کر دی تھی، مجھے اس واقعے کا بالکل علم نہیں تھا۔ البتہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی، اور مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تھوڑے سے اکھڑے اکھڑے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کی محبت نہیں کر رہے جیسی پہلے کرتے تھے، اور مجھے صرف اتنا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کے تشریف لاتے، حال معلوم کرتے اور واپس چلے جاتے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ آپ پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہیں۔ 1 ماہ کے بعد وہ تندرست ہوئی ہیں تو وہ رفع حاجت کے لیے مستح کے ساتھ گئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھ پر کس قسم کی جو بہتان اور باتیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں تو اور زیادہ بیمار ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھنے کو آئے، دور سے سلام کے بعد میرا حال پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ذرا اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ والدین کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں پر جا کے پہلے اپنے والدہ سے والدین سے بات کی، اور والدہ کہتی ہیں کہ اے میری بیٹی تم اتنا غم مت کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا معاملہ پیش آیا کہ مردوں کے پاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مرد کو محبوب بھی ہوتی ہے تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے، لوگوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور آپ ان کو معمولی خیال کرتی ہیں۔ میں اس رات کو برابر روتی رہی، نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو تھمے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورے لینے شروع کر دیے۔ اس میں صحابہ سے مشورے لیے اور ان سے بار بار وہ پوچھے تھے کہ کیا آپ کا مشورہ اس سلسلے میں، اور زیادہ تر جو لوگ جب بات کر رہے تھے تو وہ ان کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت سی خصوصیات بتا رہے تھے کہ وہ ان کا کردار کس قدر نیک اور پاک ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کوئی ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلول سے اس بات کا بدلہ لے کہ اس نے تہمت لگا کر مجھے رنج پہنچایا ہے اور میرے اہل بیت کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے، اور خدا گواہ ہے کہ میں عائشہ کی اچھائی کے سوا کوئی اس میں برائی نہیں جانتا، اور تہمت لگانے والوں نے اسے تو تہمت لگائی ہے جس کی برائی انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں انہی واقعات ہی چلتے رہے اور ملاقاتیں اور لوگوں کی جو سارے ریئیکشنز تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں 2 دن اور 1 رات برابر روتی رہی کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، اور اس خیال سے کہ وہ کہتے ہیں کہ روتے روتے کہیں میرا دل ہی نہ پھٹ جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے حوصلہ دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے قریب آ کے بیٹھے، لیکن ابھی تک کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بات نہیں آئی تھی، کوئی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ بھی انتظار میں تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا،
کیا لیکن کوئی وحی کا معاملہ نہیں آیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت رنج و تکلیف پہنچی ہے، اگر تم بے قصور ہو تو تمہاری برات اور صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی حکم نازل کر دے گا، اور اگر تم سے واقعی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو. اور اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں بار بار سوچی تھی کہ میں تو بے قصور ہوں. اور وہ کہتی ہیں کہ ایسے موقع پہ مجھے یوسف علیہ السلام کی جو والد کی مثال یاد آئی، جب انہوں نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یعنی کہ میں اچھی طرح صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بستر پر ہی لیٹی رہتی تھی. اور اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ اسی ٹائم پہ کیا ہوا کہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور یہ آیات جو تھیں وہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر کے لیے آئیں. اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ نے تم کو اس گناہ کے الزام سے بری کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو صرف اپنے اللہ کا ہی شکریہ ادا کروں گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جو تھیں یہ پڑھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد معاملہ جو تھا وہ درست ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کے لیے بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا سکینڈل بنایا جائے، کسی قسم کی بات بنائی جائے. اور آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات بہت کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک عجیب قسم کا رجحان ہو چکا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات اب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں. اسی لیے اس آیت میں آگے کہا گیا ہے کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ یہ کہا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، یعنی کہ جب ہمارا بھی اصول ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی اس قسم کی بات سنتے ہیں کسی کے بارے میں تو ہم کیا کہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا ہاں اور بتاؤ، اچھا تم نے کہاں سے سنا، کیا بات ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں آج کل ہمارے بہت سے ینگسٹرز کا کیا پرابلم ہے، یعنی ماں باپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ گھروں میں بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اپنی پڑھائیوں پہ توجہ دے رہے ہیں، اور ہم ان پہ بڑی کڑی نظر رکھ رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے. آج کل ماحول بڑا خراب ہے، ہم نکلنے نہیں دیتے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں اس وقت جو اسکرین کے ذریعے ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے علاوہ سنیپ چیٹ ہے، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی وہ ایپس ہیں جن کے ذریعے یہ ویل کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا میں، لڑکے لڑکیاں آپس میں ڈسکشنز ہیں، بات چیت ہیں، اور انہی تمام معاملات میں سکینڈلز ہیں، بے تحاشا سکینڈلز ہیں جو ان کی زندگی میں شاید وہ آپ سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. کسی میں حقیقت ہے اور کسی میں کوئی حقیقت نہیں، یعنی کوئی کسی کے بارے میں بھی سوشل میڈیا میں آ کے جو مرضی کہتے، اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنی سوسائٹی کے اندر بگاڑ جو ہیں وہ موجود ہیں. وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. تو بہت سے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ 4 گواہ کے نہ ہونے کی وجہ سے باتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی جو ہے نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بات میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. یعنی سکینڈلز کو پھیلانا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہے نقل در نقل، یہ جو ہم ایک سوشل میڈیا پہ ایک چیز وائرل ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے نا کہ ایک شخص نے کوئی چھوٹی سی امیج بنائی، دیکھی، کوئی بھی بات پھیلائی، اور وہ کہاں سے کہاں تک پھیل جاتی ہے. تم نے ایسی باتوں کو سنتے کیوں یہ نہ کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے. ہمیں ایسی آیات جو ہے ان کو یاد کر لینا چاہیے ایسے مواقع کے لیے کہ جب ہم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو ہم ان آیات کو بولا کریں، پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کو دیکھیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تشیع الفاحشہ کی یہاں بات کی گئی ہے، یعنی ایک مسلمان جو ہے نا اس کا یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا،
وہ بڑا فائن ہوتا ہے، بڑا نفیس انسان ہوتا ہے. اور تشہیر الفاحشہ کیا ہے؟ کسی بھی طرح سے بے حیائی کو پھیلانا. اور آج کل آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا یہ ہمارے لیے میڈیا جو ہے، یعنی میڈیا ہمارے لیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو انفارم کریں اچھی چیزوں کے بارے میں جس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن میڈیا اس وقت بہت بڑا سورس بن چکا ہے تشہیر الفاحشہ کا. کہنے کو ایک ڈرامہ بھی اگر آ رہا ہے یا فلم بھی آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ آپ کو بالکل افیئر نہیں چلانا چاہیے، بالکل آپ سے حرام محبتوں میں نہیں جانا چاہیے. لیکن اس وقت ایسے ایسے جذبات ابھارے جاتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہائے میں نے کیوں محبت نہیں کی، میں نے کیوں اپنی زندگی ایسی گزار دی. نعوذ باللہ. آپ سوچیں کہ اس قسم کی باتیں، یا یہ کہ اگر کوئی روک رہا ہے اس محبت سے تو وہ کیا ہے؟ ظالم سماج. اور جو محبت کرنے والے جو حرام کام میں ملوث ہو رہے ہیں، جو زنا کی طرف جا رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ درست ہیں، سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. جو بزرگ بھی گھر کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے ہائے 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 ان کو اجازت مل جائے، ان کی شادی ہو جائے. یا اگر کچھ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ آج کل کا توبہ توبہ کیا بگاڑ ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں چلو بھئی چینل کھولو ذرا دیکھیں تو صحیح اگلی قسط میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب تشہیر الفاحشہ کی شکلیں ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں مختلف ایڈز جو آتے ہیں، یعنی ایڈورٹیزمنٹ میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، ایڈورٹیزمنٹ آپ ضرور کریں، اپنی پروڈکٹس کو بتائیں، لیکن اس پروڈکٹ میں ایک عورت کا ہونا اور پھر اس قدر عریاں لباس میں ہونا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں پر اس کی کوئی گنجائش ہمیں نظر آتی ہے؟ پھر ہم دیکھیں کہ ہر طرح کے سکینڈلز جو بنا دیے جاتے ہیں کسی کے بارے میں بھی. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں تشہیر الفاحشہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ایک سوسائٹی کا بہت بڑا رول یہاں پر آ جاتا ہے کہ وہ اس کو کیسے پلے کرے. کیونکہ اگر انسان وہ نہ کرے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں. یہ بات نہیں ہوتی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا مہربان ہے، تو تم پر عذاب تو اتار ہی دیا جاتا. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے. ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے؟ خطوات الشیطان. ہم شیطان کے قدموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور کیا ہے وہ؟ اس میں ایک چین ریئیکشن ہمارا شروع ہوتا ہے. پہلے ہمیں تجسس ہوتا ہے، پھر ہم غیبت کرتے ہیں، پھر ہم وہاں پہ کوئی بہتان لگاتے ہیں، اور اس سے تعلقات کی مزید خرابی پہ خرابی ہوتی چلی جاتی ہے. تو پہلی سٹیج پہ ہی ہمیں رک جانا چاہیے، ہمیں لوگوں کے معاملات میں الجھنا نہیں چاہیے. تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا، درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک فیملی کو جو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو بہت سے صدقات اور خرچہ دیتے تھے، لیکن وہ فیملی بھی بہت آگے آگے تھی جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگایا. تو انہوں نے پھر اس وقت کہا کہ اب میں ان کو کوئی مدد نہیں دوں گا، کہ انہوں نے کیسی بری بات کی. تو یہ آیت اتری کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ تو اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، تو آپ اس سے کیوں رکتے ہیں؟ اور وہیں پہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے واپس ان کا جو خرچہ جو بھی ان کو دینا تھا، مدد کرنی تھی، وہ شروع کر دیا. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی اور با ایمان عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑے بھاری قسم کا عذاب ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی ہی گواہی دیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. اور آگے بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہاں پہ کیا کہا جا رہا؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں. اور کیا؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں. اور ایسے لوگ، ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. اچھا، ایسی آیات پڑھ کے کئی دفعہ کچھ مرد حضرات کہتے ہیں تم تو ہوئی خبیث، مجھے تو تمہیں رکھنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں کسی خبیث مرد کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ بات نہیں یہاں پہ کہی جا رہی. بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب رشتے بنتے ہیں، تعلق داریاں بنتی ہیں، تو اپنے دیکھ کے کرنا چاہیے. جیسے کئی دفعہ کچھ خواتین مائیں ہوتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، اور وہ بیٹا جو ہے خوب رنگین مزاج ہے، اور وہ اس کے لیے کیا لا رہی ہیں؟ نیک پروین. وہ کہتی ہیں کہ وہ آئے گی نا تو وہ اس کو سدھار دے گی.
یعنی آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ایک برے انسان کے لیے آپ ایک اچھے انسان کو خراب کرنا شروع کریں. اسی طرح کئی مائیں ہوتی ہیں، ان کی بچیاں بڑی باپردہ ہوتی ہیں، لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ اچھا کوئی رشتہ ایسا نہیں مل رہا اور ایسا شخص مل رہا ہوتا ہے جو کہ پردے کی مخالفت بھی کرتا ہے یا ایسی بچی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کا مزاج ہی فرق لگتا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں کے لیے تم اپنا یہ پردہ ہٹا دو، پھر بعد میں اس کو کنونس کر لینا. کتنی بچیاں جو ہیں ایسے دوبارہ اپنے ایمان سے جاتی رہتی ہیں کیونکہ ان کو ایسے خاندانوں میں بھیج دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں اس سلسلے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم رشتے کریں تو ہم ضرور دیکھیں کہ ہمارے بچے کا اپنا کیا مزاج ہے، اور جیسے جس کمپنی میں ہم ہوتے ہیں پھر ان کے بھی جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سوچتے رہیں. اے ایمان والو، اپنے گھر کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب آپ دیکھیں جب یہ سکینڈلز اور یہ مسئلے مسائل اور بہتان اور اس قسم کی باتیں سوسائٹی میں ہونا شروع ہوں تو اب کچھ رولنگز چاہیے ہیں گھروں کے اندر بھی، گھروں میں جانے کے لیے بھی، لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے بھی. تو وہاں پر اب وہ طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ نے کسی کے گھر آنا جانا ہے تو اس کے کیا معاملات ہوں گے. اور یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھروں میں وزٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانک کر دیکھا اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں لوہے کی کنگھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو میں یہ کنگھی تمہاری آنکھ میں چبو دیتا، اور اسے جھانکنے سے روکنے کے لیے تو اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیل بجاتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر سے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کمرے میں لائٹ لگ رہی ہے ذرا دیکھیں تو صحیح. یا ویسے تجسس ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ سرو کرنے کے لیے کسی اور معاملے کے لیے جائیں تو ہم ادھر ادھر جھانکتے ہیں کہ اچھا کون کون نظر آ رہا ہے، کیا کیا آوازیں آ رہی ہیں. کوئی اگر ہمیں کسی اپنے کمرے میں بھیج دے، واش روم جانا ہے یا وہاں پہ کوئی کلازٹ ہے تو ہم اس کو کھول کھول کے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہ تاکہ جھانکی کی جو عادت ہے اس سے روکا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمپوز رکھے، کیونکہ یہی عادتیں پھر آگے سوسائٹی میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی ماں سے بھی اجازت مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. وہ بولا میں تو والدہ کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کے گھر میں داخل ہوا کرو. وہ کہنے لگے میں تو والدہ کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کے گھر میں داخل ہوا کرو، کیونکہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ انہیں تم کسی ایسی حالت میں دیکھو جو کہ درست نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا کرو. یعنی کئی دفعہ والدہ نے کوئی وہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پراپر طریقے سے کور نہیں کیا ہوا ہے، اپنے نائٹ سوٹ میں موجود ہیں. تو یعنی گھر کے افراد کے لیے بھی جو ہے یہ ایک طریقہ، ایک تہذیب ہمیں سکھائی جا رہی ہے. اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں جو اصول پورا بتا دیا گیا ہے کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں تو جانے کے کسی کے گھر میں آداب کیا ہیں، اور اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر آپ وہاں پہ بیٹھے نہیں، آپ لوٹ آئیں. ہم تو کئی دفعہ کہتے ہیں ملازم کو کھولو کھولو، ہم بیٹھ جائیں گے، آ ہی جائیں گے نا ابھی وہ لوگ، تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پر، نہیں واپس لوٹ جائیں. لیکن آپ دیکھیں یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کو واپس جانے کو کہا جائے، آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گھر کے اندر موجود ہیں لیکن وہ اس وقت نہیں ملنا چاہتے، تو اور آپ نے ٹائم بھی نہیں لیا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے لوگوں کا تو ایٹیچیوڈ بھی یہ ہوتا ہے نا، چلتے پھرتے ہم کہتے ہیں موسم بہت اچھا ہے چلیں جی ہم آپ کے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں چائے کافی پینے کے لیے، اور ہم بتائے بغیر آ جاتے ہیں. کبھی کوئی انسان اس موڈ میں ہوتا ہے بات کرے، کوئی اس کے اپنے گھر کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی تھکا ہوا ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، وہ نہیں ملنا چاہ رہا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی نے گھر سے لوٹا دیا اور کہا گیٹ پہ کہ I'm so sorry میں آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم تو ساری زندگی کے لیے ان سے قطع تعلقی کر دیں گے، اور ہم اپنے پورے سوشل سرکل میں بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ دیندار لوگ ہیں یا یہ ہیں مسلمان آج کل کے، ہمیں دروازے سے لوٹا دیا. جبکہ یہاں پہ یہی مزاج بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں لوٹنے کے لیے کہتا ہے تو لوٹ جاؤ، اس کی کوئی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے. ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے اور جو کچھ بھی چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اب یہاں پہ کون سے ایسے گھر ہیں، مثلاً اب آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کے ان سے اجازت مانگیں کہ جی آپ اجازت دیں تو ہم اندر آئیں، یا کوئی ایسی لائبریری ہے یا آپ دیکھیں مساجد ہیں یا کامن کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جیسے کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان کو وقف کیا ہوا ہے، کوئی وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہاں پہ دین کی کوئی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹائمنگز ہیں جس پر ہم یہاں پر آ سکتے ہیں، ان کو اجازت لینے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے.
اب اس کے بعد ایک اور بہت اہم حکم آ رہا ہے جو کہ آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے. جو آیت نمبر 30 ہے یہ پردے کے پہلے احکامات ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے لیے، اور 31 جو آیت نمبر ہے وہ خواتین کے لیے ہے. اچھا، آپ سورت کا نام دیکھیں، سورہ نور، روشنی. یعنی یہ جتنے احکامات ہیں یہ ہمیں کیا بناتے ہیں؟ ماڈرن بناتے ہیں، انلائٹنڈ بناتے ہیں، ہمیں روشنی دیتے ہیں. کیونکہ ہم ایسے تمام قوانین کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسی. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت بھی النور اور اس کے بعد یہ ساری باتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ یہ تمہاری سوسائٹی کو ہر قسم کی مورل کرپشن سے بچائیں گی. اب ان احکامات کو سن لیجئے. آیت نمبر 30 سورہ نور. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. کیا کہہ دیا گیا یہاں پر؟ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پہلا حکم کس کے لیے آیا ہے؟ مردوں کے لیے. مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے. اب جب غض بصر یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ اس پہ طرح طرح کے سوال اٹھاتے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا آنکھیں نیچے رکھیں تو ادھر ادھر ٹکرے مارتے پھریں. یہاں پہ یہ بات نہیں کی جا رہی. کیا کہا جا رہا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، یعنی آپ نے کچھ نگاہیں ایسی ہیں جس میں سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لینا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک ٹیچر کہیں پڑھا رہا ہے تو اب اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھنا ہے، یا ایک معالج ہے اس نے بھی اپنے مریض کو دیکھنا ہے، یا اور بھی کئی معاملات ہیں. آپ جا رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی اپوزٹ سے کوئی خاتون ہو سکتی ہیں، آپ کا کوئی دکانداری ہے، کوئی اور معاملات ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کئی دفعہ. لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یغضوا من ابصارہم. یہ کون سی نگاہیں ہیں؟ جب آپ کے دل میں کوئی سافٹ کارنر آئے، کوئی شہوت کی فیلنگ آئے، کوئی اٹریکشن آپ کو محسوس ہو، فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لیں، فوراً وہاں پہ اپنی نگاہ کی جو ہے حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں. اور یہ کیا ہے؟ بہت پاکیزہ ہے. اور اگر ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ ان سب سے خبردار ہے. یعنی آپ دیکھیں آج کل غض بصر شاید لوگ سامنے تو چپ کر کے کر لیتے ہیں. کتنی خواتین اس چیز کے لیے پریشان رہتی ہیں کہ میرے میاں تو سب کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے، جب ہمارا رشتہ ہوا تو لوگوں نے بھی ہمیں یہ گواہیاں دی، لیکن وہ اسکرین پہ کیا کچھ دیکھتے ہیں یہ مجھے شادی کے بعد پتہ چلا. اور یہ میرے لیے کتنا بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ وہ ایسی خرافات میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے حرام کاموں میں الجھے ہوئے ہیں کہ مجھے ان سے نکالنا مشکل ہو رہا ہے. تو ہم جب غض بصر کی بات کرتے ہیں، نگاہوں کو جھکانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ٹی وی اسکرین پہ بھی ہے. یعنی اگر آپ کسی ڈرامے کو دیکھ کر اس سے ملحوظ ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں واہ 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 بھئی اس کی لکس کتنی خوبصورت ہے، کتنا وہ خوبصورت حسین انسان لگ رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ نگاہوں کو جھکا لیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں خواتین کے لیے حکم، مردوں کو یہیں تک بس بتا دیا گیا، فل سٹاپ لگا لو، آنکھیں جھکا لو. اس میں میں تمام ماؤں کو بھی انوالو کرنا چاہوں گی کہ مائیں کبھی بچوں کو سکھاتی نہیں اپنے لڑکوں کو. لڑکیوں کو ہم شروع سے سکھاتے ہیں بیٹا تم نے گھر چلانا ہے، بیٹا تم نے یہ بھی کرنا ہے، بیٹا یہ بھی کرو. لیکن آج تک ہم نے کبھی لڑکے جب وہ بلوغت کی طرف جا رہے ہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ جب بھی کسی کو آپ دیکھیں کوئی خواتین سامنے ہیں تو نگاہیں جھکا لینی ہے. ہم نے تو سکھایا بیٹا بہن بھائی ہیں آپ لوگ مل جل کے رہیں سب کے ساتھ، اور سب کے ساتھ ہاتھ بھی ملائیں چاہے وہ محرم ہے نان محرم ہے. تو ہم نے ان کو یہ سارے طریقے خود سکھا دیے، اس لیے تو پھر وہ کالج یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کر گھور کے سب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا بیٹا ہم بہت لبرل ہیں، جو تم پسند کرو گے ہم وہاں تمہاری شادی کر دیں گے. اور اس میں غض بصر کہیں پیچھے رہ گیا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے اس چیز سے رکھنا ہے. خواتین کا حکم تھوڑا لمبا ہے. ان کو کیا کہا گیا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑی سی چیزیں اس میں جو ہیں وہ کنڈیشنز ایڈ ہو رہی ہیں. پہلی بات کیا؟ مسلمان عورتوں سے کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. اب دیکھیں کہ پہلا حکم تو وہی آ گیا جو مردوں والا ہے. کیا ہے؟ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، ہم کیوں نیچے رکھیں، ہم تو دیکھیں گے اور ہم تو بالکل گھور کے دیکھیں گے. نہیں، ان کو لیے بھی یہی حکم ہے کہ پردے کا پہلا حکم کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. اور کن نگاہوں کو؟ جو ہم نے اس کو ڈسکرائب کر دیا.